بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دیکھو، بیوی کے حقوق پر بات چل رہی تھی کہ خرچ کے اندر ایک تو جیب خرچ دینا چاہیے، اور دوسرا پھر وہ قصہ سنایا تھا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا. اس کو لوگ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اختیار کرنا یعنی تقوی کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر تکیے کے رہے تو بولے تکیہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انسان ہر چیز میں دین بنانا ہے. پھر جتنی ہماری آمدنی ہے اس کے مطابق کشادگی ہونی چاہیے. جی، کہ ہر آدمی کی ضرورت اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہے، لہذا کشادگی کا معیار بھی ہر انسان کا الگ ہے. اب جو شخص کم آمدنی والا ہے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے، جو متوسط آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے، جو زیادہ آمدنی والا ہے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے. اس لیے ہر شخص کی آمدنی کے معیار کے اعتبار سے کشادگی ہونی چاہیے. یعنی اپنے خرچ گھروں میں یہ نہ ہو کہ شوہر بیچارے کی آمدنی تو کم ہے اور ادھر بیوی صاحبہ نے دولت مند قسم کے لوگوں کے گھر میں جو چیزیں دیکھی ان کی نقل اتارنے کی فکر لگ گئی اور شوہر سے اس کی فرمائش ہونے لگی. اس قسم کی فرمائشوں کا تو کوئی جواز نہیں ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے اور اپنی بیوی کے حق میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے. بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ ان معاویت بن حیدت رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علی قال ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا كسيت وتضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ شوہروں نے پوچھا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہم کیا حق ادا کریں ان کا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جی، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. یعنی کھانا، کپڑا، یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اور برا بھلا مت کہو. برا بھلا مت کہو، تانا تشنی سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب مت کرو. تقبح کے معنی ہے کوسنے دینا، یعنی وہی تانا دینا، برا بھلا کہنا، تو ایسی وہاں نہیں سیکھا، تو یہ تانا نہیں دینا چاہیے. اس سے دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے. تو بدصورت ہے، تو ایسی ہے، کبھی کبھی اس کی بدصورتی. تو یہ سب نہیں کہنا چاہیے. وہ جیسے بھی ہے ہماری بیوی ہے، اب اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. اب اس کے خاندان کو اور اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کی ماں کو کوئی تانا نہیں، اس کو بھی نہ دے اس کے، کیونکہ اس کا دل دکھے گا. اور یہ بہت سے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے. اور اس سے دل آزاری کی باتیں کرنا، اور اس کو مت چھوڑ مگر گھر ہی میں. جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ اگر تم عورت کے اندر کوئی بے حیائی کی بات دیکھو، وہ اصلاح کے 3 طریقے تھے نا، اس میں سے بات ہے کہ تم اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات دیکھو تو پہلے اس کو سمجھاؤ. اگر سمجھانے سے باز نہ آئے تو اس کا بستر چھوڑ دو اور الگ بستر پر سونا شروع کر دو. اس حدیث میں بستر چھوڑنے تفصیل یہ بیان فرما دی کہ بستر چھوڑنے کا مطلب کیا. بستر چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم گھر سے باہر چلے جاؤ. بستر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر چلے جاؤ، بلکہ گھر کے اندر ہی رہو
البتہ احتجاج کے طور پر، تم اس سے ناراض ہو اس کے طور پر، تعدیبی طور پر، اور ایک نفسیاتی مار کے طور پر کمرہ بدل دو، دوسرے کمرے میں سو جاؤ، یا بستر بدل دو، الگ الگ بستر ہو، اور اس سے علیحدگی اختیار کراؤ. بس یہ ہے اس کا مطلب. ویسا نہیں کہ گھر ہی چھوڑ دینا، کہیں اور جا کے سونا، یہ نہیں. ایسی علیحدگی جائز نہیں. علماء نے اس حدیث کے معنی بھی بیان فرمائے کہ ایسے موقع پر اگرچہ بستر تو الگ کر دو، لیکن بالکل یا بات چیت ختم نہ کرو. اور ایسی علیحدگی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کیا جائے، سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے، اور کوئی ضروری بات کرنی ہو تو اس کا جواب بھی نہ دیا جائے. اس طرح کی علیحدگی جائز نہیں ہے. بات چیت وغیرہ کرے یعنی تھوڑی ناراضگی کا بتاوے اور کام اپنا چلاتے رہے اس طریقے سے. اس حدیث کے تحت فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے مسائل کہ مرد کے لیے 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے. 4 مہینہ، جی 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر جائز نہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قلمروں میں یہ حکم جاری فرما دیا تھا فوجوں میں کہ جو مجاہدین گھر سے باہر رہتے ہیں وہ 4 ماہ سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہے. اور اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو 4 ماہ سے کم کا سفر درپیش ہو تو اس کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر 4 ماہ سے زیادہ کا سفر درپیش ہو تو اس کے لیے بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، چاہے وہ سفر کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ اگر حج کا سفر ہو تو اس میں بھی اگر وہ 4 ماہ کے اندر واپس آ سکتا ہے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں. اگر نفلی طور پر وہاں زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر اجازت لینی ضروری ہے. جی یہی حکم تبلیغ، دعوت اور جہاد کے سفر کا بھی ہے. لہذا جب ان مبارک سفروں میں بیوی کی اجازت ضروری ہے تو پھر جو لوگ ملازمت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں ان میں تو بطریق اولا بیوی کی اجازت ضروری ہے، جو سال 2 سال باہر رہتے ہیں. اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو یہ بیوی کے حق تلفی ہوگی اور شرعن ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا. لیکن آج تو پیسہ کمانا تو بیوی اجازت دے دیتی ہے نا کہ چلو اپنوں کو بیٹھے بیٹھے ملے گا. خیر لیکن اجازت لینا چاہیے. بہتر لوگ کون ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلی. بہترین لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے، تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہو. جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہو. جو شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی کامل ایمان والا ہوگا. زیادہ خوش اخلاق یہ کامل ایمان کی علامتیں بتائی. اس لیے کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے. اور تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. تم میں بہترین کون لے؟ جو اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، یہ بہتر لوگ ہیں. اچھے اخلاق اور اچھا سلوک. آج کے دور میں خوش اخلاقی کیا ہے ذرا دیکھو. آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے ہیں. الومینیٹی،
آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے، ہر چیز کا مفہوم الٹ ہو گیا. صحیح تھا اس کو الٹ کر دیا. کیوں الٹ کر دیا؟ ہوا نہیں ہے، کر دیا گیا ہے. یہ فتنوں کی علامتیں ہے کہ فتنہ ہوگا ہی اسی کو، کہ جو صحیح معنی تھا اس کا الٹ لو تو اسی کا نام فتنہ ہے. تو ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا. ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اب اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے. یہاں تک کہ وہ سوس کی بوتلیں بھی الٹی ہو گئی ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ سوس کی بوتلیں آج کل الٹی ملتی ہے نا کہ سیدھی رہتی ہے. پتہ نہیں ان لوگوں، میرے گھر میں تو الٹی آ گئی ہے. آپ کے گھر میں ہو کہ نہ ہو پتہ نہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہے، میں نے کہا الٹی ہے، کہتے نہیں یہ سیدھی ہے. میں نے کہا دیکھا دماغ الٹ دیا گیا. پہلے زمانے کے مقابلے میں اب اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے. پہلے بوتل کو سیدھا رکھتے تھے نا، اب اس کو الٹا رکھتے ہیں. ارے سمجھ گئے آپ لوگ؟ نہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، بولے کیا الٹا کہنا چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ چیز الٹی ہو، یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا نا، پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. وہ بھی الٹا ہو گیا. پہلے چراغ کیسا ہوتا تھا؟ ایسا جلتے تھے، زمین پر رکھتے تھے، اس کا اجالا اوپر جاتا تھا. تو اب چراغ اوپر الٹا لگا دیا گیا ہے، اس کا اجالا نیچے آتا ہے، اس کے اوپر اندھیرا رہتا ہے. تو الٹا کر دیا، چراغ تلے اندھیرا. سمجھے؟ تو یہ ہے. اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ آج کل ہر چیز کی قدریں بدل گئی، ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا. تو اس میں کہ دیکھو اخلاق کا مفہوم بھی بدل گیا. اخلاق کا مفہوم پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا؟ اخلاق کا مفہوم بھی بدل گیا. آج صرف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے. یعنی اچھی طریقے سے مل لیا، ہائی ہو کر دیا، اور اس کے بعد چلے گئے تو بولے ہم نے اخلاق ادا کر لیا. اس کا نام اخلاق. مثلا مسکرا کر مل لیے، ملاقات کے وقت رسمی الفاظ زبان سے ادا کر دیے. مثلا یہ کہہ دیا کہ وہ آپ سے مل کر تمہیں بڑی خوشی ہوئی، پھر چاہے اندر کتنی بھی ناراضگی ہوئی ہو، اوپر کیا کہیں گے؟ وہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. کہ آج کل کا اخلاق اسی کو سمجھا جاتا ہے. یا آپ سے مل کر تو وہ بڑا اچھا معلوم ہوا، وغیرہ وغیرہ. اب زبان سے تو الفاظ ادا کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر عداوت اور حسد کی آگ سلگ رہی ہے، دل کے اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے. تو پھر یہ بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق صاف دل سے ملنے کا نام اخلاق تھا. جی صاف دل سے ملنے کا نام. لیکن آج اخلاق کیا ہو گیا؟ بھلے اوپر جب بھی دشمن سے ملیں گے تو اس کو بھی سلام دعا ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ایسا کر کے آگے، حالانکہ دشمن ہے پکا ان کا، اور وہ بھی پیچھے غیبتیں کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اخلاق. اب ایسے اخلاق تو پہلے دشمن سے بھی کیوں پھر دشمنی کرے؟ تو بولے اس کے ساتھ بھی اخلاق سے مل لو. اور جو صحیح معنوں میں اسلام اور اخلاق پر چلے گا تو وہ ہر چیز میں دیکھے گا جس سے اپنا کام نہیں ہے اس سے نہیں رکھو، کہ اس سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے تو انسان اس سے بچے گا. اب لوگ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہے، دیکھو سب سے ملنا چاہیے، سب سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے، یہ اس کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاں دین کا نقصان ہوتا ہو وہاں اس سے تم نہیں مل رہے تو یہ اخلاق ہے. لیکن ان کا کیا ہے کہ نہیں، کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ہو، سب سے ہمیں ملنا چاہیے. تو آج بد اخلاقی کا نام اخلاق ہو گیا اور اخلاق کا نام بد اخلاقی ہو گئی. دیکھو الٹ ہو گیا نا. لیکن دل کے اندر عداوت، حسد، آگسو، دل کے اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے. بس آج اسی کا نام خوش اخلاقی ہے. اور آج باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے. یعنی یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. فن کا مطلب ایک وہ ڈگری ہے، یہ سکھایا جاتا ہے.
یہ فن بن گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے تاکہ دوسرے لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائے، یعنی ہمیں قبول کرے دوسرے لوگ، اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ دوسرے کو تم کیسے گرویدہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا بنانا، دوسرے کو کیسے اپنا بنانے کے لیے اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ سب الومینیٹی میں آ گیا کہ وہ باقاعدہ ایسے ہی سکھایا جاتا ہے۔ لہذا سارا زور اس پر صرف ہو رہا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے، کہ سامنے والا ہمیں مان لے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، دوسرا ہم سے متاثر ہو جائے اور ہم کو اچھا سمجھنے لگے۔ آج اسی کا نام اخلاق رکھا جاتا ہے، بتاؤ، اور باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت یہ نہیں ہے کہ اس کو قبول کرے۔ انسان کی فطرت جو دل میں ہے وہ اوپر رکھتا ہے، جو اوپر ہے وہ دل میں ہے، لیکن باقاعدہ اس کو سکھایا جا رہا ہے، اس لیے فطرت کو بھی الٹ دیا ہے انہوں نے، کہ اب ان کی طبیعت ہی الٹی ہو گئی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اخلاق کو بد اخلاقی سمجھیں گے۔ خوب سمجھ لیجیے، اس کا اس اخلاق سے کوئی تعلق نہیں، اسی کا نام شریعت نے کیا ہے؟ چاپلوسی، سمجھے نا، یہ چاپلوسی ہے کہ مطلب اپنا پورا ہو گیا، ختم، وہ اخلاق سے کیوں مل رہا ہے؟ اپنا مطلب لینے کے لیے، دل میں چاہے کچھ بھی ہو وہ کسی سے اپنا کام نکال دیں گے۔ تو اخلاق سے کوئی تعلق نہیں، جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے، اور یہ نمائش ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ تم دکھانے کے لیے اوپر سے بڑے ہنستے منہ ملتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آیا اخلاق کیا ہے؟ مسکراتے ملنا، تبسم منہ پر ہو، ہے نا، ہونٹوں پر ہو۔ تو اور یہ آج کل تبسم جو ہے وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اور اپنے گرد اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ حب جاہ ہے، اور یہ حب شہرت ہے جو بذات خود بیماری اور بد اخلاقی ہے۔ اللہ اللہ، تو آج کیا ہو گیا بتاؤ؟ آج اخلاق کس کے پاس ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس اعتبار سے اگر دیکھنے جاؤ تو حقیقی اخلاق والا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا لائٹ لے کر، بد اخلاقی حسن اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے اسی کو اخلاق سمجھا، اس کو کہتے ہیں الٹ دیا، اخلاق کا مفہوم ہی الٹ گیا، اسی کو کہتے ہیں فتنہ۔ دجالی فتنہ کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے کہ ہر چیز کو الٹ دیا جائے گا، اخلاق کو الٹ دیا، پھر اس طریقے سے ہم یعنی ہر کام میں مفہوم کو بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، مارنے کا نام مدد ہو گیا اور مدد کا نام مار ہو گیا، الٹ دیا، کہتے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تو وہ الٹ گیا، حالانکہ وہ بیچارے مار رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ آج فساد کا نام پیس ہو گیا، سکون اور امن و امان ہو گیا، اور امن و امان کا نام فساد بن گیا، یہ دیکھو الٹ گیا۔ جو امن چاہتے ہیں کہ تم فسادی ہو، اور جو ہمارا بات مانے اور وہ فسادی ہے، تو فرمایا ہم امن کرتے ہیں، ہم امن کے لیے سب کو ایک کرتے ہیں، حالانکہ وہ فساد کے لیے ایک کرتے ہیں، اور جو ان کی بات نہ مانے اور امن چاہتا ہے، بولے مجھے اس فتنے میں نہیں پڑنا ہے، تو کہتے ہیں تم فتنے باز ہو۔ اللہ، اس لیے آج بیچارہ مسلمان سکون چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تم فسادی ہو، یہ ہر جگہ پر فساد کو ختم کرتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں تم فسادی ہو۔ اللہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، بس میں اشارے ہی کر رہا ہوں، آپ اس پہ سمجھ جاؤ، دنیا کی پورے
ہسٹری کو، اور آج کل کا سارا زمانہ جو ہے وہ تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اب یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے. یہ تو کتنے سال پہلے کی بات بتائیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن آج وہی باتیں زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہر چیز کو الٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کو بھی الٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ہمارے دماغ کو ہی الٹ دیا، تو ابھی ہر الٹی چیز ہے وہ ان کو سیدھی لگے گی. اب اس کے سامنے جا کر کوئی کہے گا کہ الٹی ہے تو کہے گا تو الٹا ہے. کیوں؟ کہ وہ الٹی کو، وہ سیدھے کو اتنا الٹ دیا کہ وہ سیدھا ہی بھول گئے. اب اس کو کوئی سیدھا بتائے گا تو کہتے کہ تم غلط بات کرتے ہو، ہم نے تو یہی دیکھا باپ دادا سے اور ہم نے تو یہی پڑھا ہے، حالانکہ جو کچھ پڑھا ہے وہ غلط ہے. جیسے اصل جو دین تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے وہ اتنا مٹ گیا کہ جب اب اصل دین لے کر نبی علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں تم فسادی ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ تم فسادی ہو، حالانکہ ان کا حالانکہ وہ اتنا پلٹ گئے تھے کہ اب وہ اصل چیز کو بھول گئے تھے. وہی حال ابھی ہو رہا ہے کہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے، ہماری چیزوں کو الٹا کیا جا رہا ہے، اور ہر چیز میں عجیب و غریب. پھر اس کے بعد ان کو کوئی صحیح جگہ، اس لیے آج کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تم بہت ڈیپ میں جاتے ہو. حالانکہ وہ ڈیپ نہیں ہے، وہ اسلام کا اوپر کا حصہ ہے. تو اس لیے آج نماز روزہ زکات تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کہو کہ ذرا اخلاق صحیح کرنا ہے تو بولے بہت ڈیپ میں چلے گئے. تو لو دماغ الٹا ہو گیا. تو یا اللہ، اس لیے یاد رکھو اب اخلاق کیا ہے. یہ تو دیکھو اخلاق کا نام بدل دیا کہ ریاکاری کو اخلاق سمجھنے لگے. اخلاق کیا ہے وہ سمجھو. حقیقت میں اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. حقیقت میں اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، ہماری باڈی سے ہوتا ہے اس کا اظہار. اور وہ یہ ہے کہ دل میں ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو. ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو. کیا ہے کہ دل کے اندر ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو اور ان سے محبت ہو، خواہ وہ دشمن اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ہم خیر خواہی ہو. جی. اور یہ سوچ کر یہ میرے مالک کی مخلوق ہے، اور یہ سوچے کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کفر پر ہے لیکن میرا دشمن نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل سے ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. لہذا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ایک حق ہے نا. ہاں، اس کا بھی ایک حق ہے، ہر انسان ہے، تو اس سے مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اولاً دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس جذبے کے ماتحت اعمال صادر ہوتے ہیں. یہ اخلاق ہے. اس کے جذبے کے ماتحت اعمال صادر ہوتے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. اب اس جذبے کے بغیر چہرے پر جو مسکراہٹ ہو، اس جذبے کے بغیر چہرے پر جو مسکراہٹ ہو اور تبسم آتا ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتا. اس جذبے کے بعد چہرے پر جو مسکراہٹ اور تبسم آتا ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دلی خواہش اور دلی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی تقاضا ہوتا ہے. اور اوپر سے چہرہ تو مسکرانے والا اور دل کے اندر جذبہ حسد کا، دشمنی کا، پتہ نہیں کیا کیا لیا ہوا، تو پھر اس مسکراہٹ میں وہ مزہ نہیں ہوتا. لوگوں کو کھینچنے کا وہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھنا، جیسا لوگ ہوتے ہیں ویسے تم اس کے ساتھ کرو گے، اس کا بھی وہی ہے، تو پھر وہ دونوں آپس میں چلتے ہیں. لیکن مخلص کے سامنے جب جاؤں گے تو مخلص کو مزہ نہیں آئے گا کہ بولے یہ دل میں کچھ رکھا ہے. حالانکہ یہ بیچارہ بڑے اچھی طریقے سے ملے. کوئی آدمی اپنے گھر پہ آیا تو ہمیں تو اخلاص کے ساتھ ملنا ہے، وہ جذبے سے، اور وہ جذبے سے نہیں مل رہا ہے.
تو اس لیے دونوں کا میچ نہیں کھاتا ہے. یاد رکھنا کہ دلوں میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آج اغراض کے وقت میں جو بھی اوپر سے اخلاق دکھاتے ہیں اسی کو ہم اخلاق کہتے ہیں، حالانکہ اخلاق نہیں ہے، یہ اپنا مطلب نکالتا ہے، کیونکہ وہ دکھانے کے لیے آیا ہے کہ میں کتنا بڑا اخلاق والا ہوں. اس لیے باطل ہمیشہ ہمیں پھنسانے کے لیے وہ اخلاق اختیار کرتا ہے، وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے. کبھی ہماری مدد بھی کرے گا اور کبھی ہماری تعریف بھی کرے گا اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. تو سمجھ جاؤ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تمہیں پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں. کبھی ہدیہ بھیجیں گے اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو یہ کچھ فائدہ نہیں. کیوں کہ دل تو اندر سے گندا ہے اور مقصد ان کا کچھ اور ہے، جو اس کو حاصل کرنا ہے یا اس کو پھنسانا ہوتا ہے. جیسا ساری دنیا دیکھو کہ اوپر سے اخلاق بتاتے ہیں لیکن ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کرو. اللہ اکبر. اللہ ہم اسی کا نام فتنہ، یہ میں فتنہ بول رہا ہوں، سمجھ جاؤ یہ فتنوں کا دور ہے. اور ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کتاب خالی پڑھنے سے اخلاق نہیں آتے. جی، کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، محض واز سن لینا کافی نہیں ہے. اس کے لیے کسی مربی، کسی مصلح اور کسی مصلح کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اخلاق کو بنانے کے لیے. تصوف اور پیری مریدی کا جو سلسلہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق کے فاضلہ اور برے اخلاق دور ہو، اخلاق حسنہ پیدا ہو اور برے اخلاق دور ہو. بہرحال ایمان میں کامل ترین افراد وہ ہے، دیکھو کامل ترین بتایا، وہ ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہو اور جن کے دل میں صحیح ولولے پیدا ہوتے ہو. ان صحیح داعیوں کا اظہار ان کے اعمال اور افعال سے ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان کاملین میں داخل فرمائے. یہ ہے فقد استکمل الایمان، کامل ایمان والے ہیں نا. فقد استکمل الایمان من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایک کامل ایمان والے. پھر آگے دوسری حدیث ہے، وان عیاس ابن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اما اللہ فجاء عمر الى رسول فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زرن النساء ولا ازواجہن. حضرت عیاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں. اما اللہ یعنی اللہ کی بندیوں کو، لا تضربو اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، مت مارو، مارا کرو. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ کام مت کرو تو جس شخص نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا اس کے لیے وہ کام حرام قطعی ہو گیا. اب اس کے لیے کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں ہے. جی قطعی. ایک حدیث زنی، ایک زنی اور ایک قطعی، یہ بات سمجھ لیجیے.
لیجئے کہ ایک تو وہ حدیث ہے جو ہم اور آپ کتاب میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور جو لمبی سند کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ایسی حدیثیں ظنی کہلاتی ہے، سمجھے، جو سلسلوں سے پہنچی ہے، اس لیے اس کو ظنی طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نے جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن لی، وہ حدیث ظنی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے، لہذا اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا تو صرف گنہگار نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ جو ڈائریکٹ سنا ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قطعی ہے، اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار کر دیا، لہذا فوراً کافر ہو گیا۔ حضور کی بات کا انکار کر دیا، فوراً کافر ہو گیا، ڈائریکٹ۔ اور ایک واسطے سے جو ہم تک پہنچتی ہے تو اس کا اگر انکار کریں گے تو کافر تو نہیں ہوگا، فاسق ہوگا۔ جی، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے نا، ارے ہمیں وہ زمانہ ملتا، ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حکمت، اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا، یہ اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جانے کس عمل کس اسفل السافلین میں ہوتے ہم۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ جی جی، حدیث تو دونوں ہوئی ہے، لیکن وہ واسطوں سے پہنچی ہے، اس لیے وہ واجب ہے عمل کرنا، اس کا منکر کافر نہیں۔ اور وہ جو ڈائریکٹ ملتی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ باقی حدیث صحیح ہے، اس وقت میں بھی صحیح تھی اور ابھی بھی صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرماتے ہیں کہ اپنی حکمت سے ہمیں پیدا فرمایا، ہم اس دور میں پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا، اس زمانے میں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جان نثاری کا معاملہ فرمایا، قربان تھے، وہ انہی کا ظرف تھا، اور اسی کے نتیجے میں اس درجے تک وہ پہنچے تھے۔ اگر ہم جیسا آرام پسند اور عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا، خدا جانے کیا حشر بنتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی۔ آج ایک حدیث کے بارے میں ہمیں کہہ دیتے کہ حدیث ظنی ہے، اور ظنی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انکار کر دے گا تو کافر نہ ہوگا، صرف گنہگار ہی ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم سننے کے بعد انکار کر دے کہ میں نہیں کرتا، فوراً کافر ہو جاتا۔ اللہ بچائے۔ لہذا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارو، تو ماننے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ جی، بالکل بند ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، کیونکہ حضور نے جب منع کر دیا نا، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ مارتے ہو تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو اب وہ بند کر دیا۔ تو صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں ممانعت سنے اور پھر بھی وہ کام جاری رکھے۔ جب ماننے کا سلسلہ بند ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، زدن النساء علی ازواجہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں تو اب اپنے شوہروں پر شیر ہو گئی،
شیر ہو گئی کہ تم نے تو منع کر دیا اور یہ تو دیکھو شیر ہو گئی. یعنی ایسا کہ آج کے زمانے ہمارے سروں پر بیٹھ گئی. ہاں، حضرت عمر آئے اور کہنے لگے یا اللہ کے رسول، یہ عورتیں تو اب سروں پر بیٹھ گئی، اس لیے کہ آپ نے ماننے کی مانت کر دی، جس کے بعد اب کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں مارتا بلکہ مار کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. اور اس نہ ماننے کے نتیجے میں عورتیں سروں پر بیٹھ گئی اور شوہروں کی حق تلفیہ کرنے لگی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہے. اب آپ فرمائیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھا کہ آپ فرمائیے ہم کیا کریں؟ شکایت آ گئی. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر عورتیں شوہروں کی حق تلفی کریں اور ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو تمہیں ماننے کی بھی اجازت ہے. اب اس اجازت دینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سی عورتیں آنی شروع ہو گئی اور آ کر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے شوہروں کو مارنے کی اجازت دے دی، جس سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس طرح مارا. ہمیں اس طرح مارا. تو پہلے تو ان کی طرف سے وہ ہوا، اب ان کی طرف سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بال محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم. آپ نے اپنا نام لے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سی خواتین چکر لگاتی ہے. یعنی وہ عورتیں جو لے کر آئی نا شکایت، تو دیکھو کیسے الفاظ فرمایا کہ محمد یعنی میرے پاس، کہ میرے گھر میں بہت سے خواتین چکر لگاتی ہے اور اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہے کہ وہ شوہر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو بری طرح مارتے ہیں. لہذا خوب اچھی طرح سن لو کہ جو لوگ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور اچھے مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کرے. اس سارے مجموعے سے، اس ساری باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرما دی کہ اگرچہ ناگزیر حالات یعنی بہت سخت حالات ہو، اس حالات میں جب کوئی اور چارہ نہ رہے، اس وقت شریعت کی طرف سے ایسی مار کی اجازت ہے. پھر وہ بتایا کہ جس سے نشان نہ پڑے اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہو. لیکن اس کے باوجود خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. یہ اصل حکم ہے، وہ اجازت ہے. اور اجازت کا مطلب استعمال کرنا نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی حالات. بھائی دیکھو، ہر گاڑی کے اندر ایک ایمرجنسی ونڈو ہوتی، کیا مطلب ادھر سے نکلنے کا؟ فرمایا نہیں، جو راستہ ہے وہیں سے آنا جانا ہے، یہ ایمرجنسی ہوتا ہے. تو ایسا ہی یہ اجازت دی ہے ایمرجنسی میں، لیکن اصل اخلاق تو یہ ہے کہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائے. ہاں، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں اٹھایا. تو آپ کی تو یہی خواہش تھی، لیکن وہ اجازت دی. ایسے مواقع کبھی آ جاتے ہیں جس میں بات نہیں مانی جاتی ہے، تو اس میں 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جی، کہ کوئی مرد کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. چنانچہ حضرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لہذا سنت کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ اکبر. جی، اب دنیا کی بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت. یاد رکھو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ نیک عورت ہے. ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. الدنیا متاع وخیر متاعها
المرأة الصالحہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری لطف اندوزی کی چیز ہے، فائدہ حاصل کرنے کی، مزہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے نفع کے لیے بنایا، اور تمہارے لطف اٹھانے کے لیے اور تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ ساری دنیا کی چیزیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی پھر بہترین چیز کیا ہے، ساری کی ساری دنیا تمہیں مزہ کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے بنایا، پھر دنیا کی بہترین چیز کیا ہے؟ دنیا کی بہترین متاع جس سے انسان نفع اٹھائے وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر ارشاد فرما چکے تھے مالیہ ولا دنیا ما انا والدنیا الا کواکب استظلل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایک ایسا سوار کی طرح ہوں، راکب، کہ میرا ایک سوار کی طرح ہو جو کسی درخت کے سائے میں ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عورت، دوسرا خوشبو، اور تیسرا ٹھنڈا پانی۔ اس لیے دنیا کی ساری نعمتوں میں سے یہ تین چیزیں اول درجے کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ تین چیز جس کے اندر ہوگی تو یہ بھی پوری پوری سنت زندہ ہوگی کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ تو یہ ہے کہ خوشبو اور ٹھنڈا پانی، اور ہر ایک کو یہی تین چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی عظیم نعمت ہے، چنانچہ حدیث میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کبھی کسی خاص کھانے کا اہتمام فرمایا ہو، خاص کھانے کا کبھی اہتمام فرمائے کہیں نہیں، نہ کبھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کسی کھانے کی فرمائش کی ہو کہ مجھے تو فلاں کھانا پکا لو، فلاں ڈش بناؤ، بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے آیا آپ نے تناول فرمایا، کھا لیا۔ لیکن ٹھنڈے پانی کا اتنا اہتمام تھا کہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی آپ کے لیے بیر غریس سے لایا جاتا تھا۔ بیر غرس ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، تو جو مسجد نبوی سے تقریباً 2-2.5 میل دور تھا، اس لیے کہ اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا تھا، اس لیے آپ نے وصیت فرمائی کہ انتقال کے بعد مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ اللہ، ٹھنڈا پانی، اللہ اکبر۔ ٹھنڈے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فریج کا پانی ہو، مطلب مٹکے کا پانی ہو وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہو وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹھنڈا پانی یعنی اس کو ٹھنڈا کرے کیسے؟ نیچرل طریقے سے، یا پھر لاسٹ میں فریج کا بھی تھوڑا سا ہو تو وہ سنت کے اعتبار سے وہ بھی پیے۔ لیکن ہم ٹھنڈے کی وجہ سے ایسا ٹھنڈا نہ پیے جس سے بیمار ہو جائے۔ یہ نیچرل ٹھنڈے میں تو کوئی بیماری آتی نہیں، اس لیے مٹکا وغیرہ رکھنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پیا کرو۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب کبھی پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوب ٹھنڈا پیو تاکہ رگ رگ سے شکر نکلے، رگ رگ سے شکر نکلے۔ اس لیے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے گا تو رگ رگ سیراب ہوگی، تو پھر رگ رگ سے الحمدللہ نکلے گا، اور بے ساختہ رگ رگ سے شکر ادا ہوگا۔
اللہ. تو اب جو بوائل پانی کی فضیلتیں بتاتے ہیں تو بتاؤ وہ کیا ہوگا؟ بوائل پانی کی فضیلت، بوائل کا مطلب وہ وارم، وہ نہیں وہ بوائل کرا کے پھر ٹھنڈا کرو، وہ تو حرج نہیں ہے. وہ وارم واٹر، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے کبھی بھی ثابت نہیں ہے. اگر وہ صحت ہوتا تو آپ بھی تو کبھی پیتے. ہاں، آپ نے وارم بالکل ٹھنڈا پیا ہے، تو ٹھنڈا پیا کرو. جی، پھر یہ تو نیک عورت کے بارے میں فرمایا کہ نیک عورت جو ہے تمہاری دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. اور بری عورت سے پناہ مانگو. 3 پسندیدہ چیزوں میں سے ایک نیک عورت ہے، اس لیے کہ اگر عورت نیک نہ ہو تو اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان امرأۃ تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا. یا اللہ، میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور اس اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو جائے. اللہ تعالیٰ بچائے، آمین. اس لیے جب اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے تلاش کرو تو ایسی عورت تلاش کرو جس میں دین ہو. یعنی لڑکی کیسی تلاش کرو؟ آپ نے کسے بہو بناؤ تو فرمایا ایسی تلاش کرو جس میں دین ہو، اور ہاں صلاح ہو، نیکی ہو. اور ہم تلاش کرتے نہیں جو سورج والی ہو، یعنی خوبصورت ہو، چاند کا ٹکڑا ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر چاہے اس میں اخلاق بالکل نہ ہو، وہ چلے گا، وہ چلے گا. اس لیے وہی لوگ زیادہ پچھتاتے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی، اور جنہوں نے شریعت کہا ہے کہ اس میں دین ہو اور اس میں نیکی ہو. اور تو پھر وہ لوگ اگر بدصورت بھی، اگر وہ خوبصورت بھی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خوبصیرت ضرور ہوگی. اگر خدا نہ کرے نیکی نہیں ہے تو پھر وہ عذاب بننے کا اندیشہ ہے، کیونکہ تم لائے تھے پہلے سے عذاب. کیونکہ تم نے چہرہ دیکھا تھا، تم نے اس کی نیکی نہیں دیکھی تھی، تم نے اس کا مال دیکھا تھا، تم نے اس کے اخلاق نہیں دیکھے تھے. اور شریعت نے کہا اخلاق دیکھنا، نیکی دیکھنا، اور تم نے دیکھا مال دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا. ارے چہرہ تو اللہ نے بنایا ہے. وہ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا، تو اس کا مطلب تم نے اللہ کی چیز کو پسند نہیں کیا. اور اخلاق ماں باپ اس پہ تربیت کرتے، اس سے اخلاق بنتے ہیں. نیکی ماں باپ کی تربیت سے نیکی بنتا ہے. اور خوبصورتی بدصورتی فطری چیز ہے. ہم فطری چیز ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ناپسند کرتے. نعوذ باللہ. کیونکہ خوبصورت، اب کوئی بدصورت لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، لے لو. کیوں کہ نیک تو ہے، اور نیک سب سے بہترین چیز ہے. کہیں نہیں آیا کہ خوبصورتی سب سے بہترین چیز ہے. ہاں، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جس کو دیکھو اس کے دماغ میں یہی بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں، یعنی جو صفات شریعت نے بتائی نہیں ہیں اس صفات کو لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کئی بیچاری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں کہ ان کو اگر اللہ نے خوبصورتی نہیں دی ہے تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ ہمیں دوسری طریقے سے مارتا ہے کہ اچھا تم نے اس کی نیکی نہیں دی، کہ ہم نے اس کو نیک تو بنایا تھا. غریب عورت ہے بیچاری، مالدار کو ڈھونڈتے ہیں، پڑھی لکھی کو ڈھونڈتے ہیں. یہ غریب تھی، اس نے کچھ نہیں، قرآن تو سیکھا ہے، دین تو سیکھا ہے، مسائل تو سیکھا ہے، نہیں ہمیں ڈگری والی چاہیے. تو گویا تم نے ہی غلط پہلے سے ہی پسند کر لیا. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے بہترین چیز دنیا کی جو ہے وہ عورت ہے، تو عورت میں بھی نیک سب سے بہترین ہے. جی، تو پھر عذاب بننے کا اندیشہ ہے. لہذا اگر کسی شخص کو صالح بیوی کی نعمت میسر آئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کی ناقدری نہ کرے. اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیوی کے حقوق آج ختم ہوئے. انشاءاللہ کل سے شوہر کے حقوق بتائے جائیں گے، بیوی پر کیا ہے. ہاں، ابھی کل سے شوہر خوش ہو جائیں گے کہ ہاں دیکھو، اب وہ اشارے کریں گے، دیکھو ہماری بات آئی نا. ابھی تک تو وہ اشارے کرتی تھی،
ہاں، بیویاں اشارے کرتی تھی شوہر کو، دیکھو دیکھو سنو ذرا برابر. خیر، ہمیں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ علم آپ کو ملا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی بتاوے اور اپنے جاننے والوں کو بتاوے کیا دین ہے، اور اس پر ہم عمل کریں. اور آئندہ ہم کبھی بیٹی تلاش کر رہے ہیں یا بیٹا یا لڑکا تلاش کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اس کے اندر مال اور اس کا کمال چیزیں نہ دیکھے، نیکی دیکھو، اخلاق دیکھو، دینی ذہن دیکھو، بس. تو پھر چاہے وہ کیسا بھی ہو لے لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے اس کو پار کرا دیں گے، اس گھر میں برکتیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے پہلے سے ہی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تو پھر بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ. اور جس کے اندر سب جمع ہو تو الحمدللہ. اس لیے منع نہیں ہے کہ مال نہ ہو، مال بھی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن فسفر بذات الدین، کچھ بھی نہ ہو تو دین والا ہو تو اس کو اختیار کرو. لیکن شریعت نے سب بتایا کہ مال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو اور نیکی بھی ہو تو بہت اچھا ہے. تو خیر، اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.